نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إن الأبرار بے شک جو لوگ نیک ہوں گے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا وہ پیتے ہوں گے ایسے جام کہ جن میں ذائقہ کافور کا ہوگا عینا یشرب بها عباد اللہ وہ ایک چشمہ ہے جس سے پئیں گے اللہ کے بندے یفجرونها تفجیرا وہ اس کو بہا کر لے جائیں گے جہاں چاہیں گے یوفون بالنذر جو پورا کرتے ہیں نذروں کو ویخافون یوما اور ڈرتے ہیں اس دن سے کان شرہ مستطیرا کہ جس کی تکلیف بہت پھیلی ہوئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر مسکینا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا مسکینوں کو اور یتیموں اور قیدیوں کو انما نطعمکم لوجہ اللہ اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم نہیں ارادہ رکھتے تم سے کسی بدلے کا اور نہ شکر گزاری کا انا نخاف من ربنا بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے یوما عبوسا قمطریرا اس دن سے جو سخت اداسی والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورۃ الدہر کا آج یہ تیسرا درس ہے اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کفر کرے گا اس کے لیے ہم نے شدید ترین عذاب رکھا ہوا ہے دوزخ کے زنجیر ہوں گے اور توق ڈال کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آج کے سبق میں اہل جنت کا تذکرہ ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں
وہاں اہل جنت کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو جہنمیوں کا تذکرہ کر لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اہل جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان پر انعامات اور ان کی کچھ صفات کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو نیک لوگ ہوں گے، نیکوکار، ابرار بر سے نکلا ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ اب یہ بر کرنے والا، نیکی کرنے والا، یہ کون شخص ہے، یعنی کس پر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ یہ ابرار میں سے ہے؟ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرماتے ہیں ساری نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن آؤ تمہیں بتاؤں کہ نیکی کرنے والے کون ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو ابرار کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابرار کی صفات میں ایمان کا بھی تذکرہ کیا اور اعمال کا بھی اور معاملات کا بھی۔ ذرا سنیے ابرار کس کو کہتے ہیں، نیک لوگ کون ہیں، جنت کے حقدار کون سے لوگ ہوں گے؟ فرماتے ہیں نیکی کرنے والے وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اسی طرح آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مال اللہ کی محبت میں قربان کرتے ہوں اور دیتے ہوں، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلاموں کو کی گردنیں چھڑوانے میں، واقام الصلاۃ، اور عبادات میں ان کا طرز عمل یہ نماز قائم کرنے والے، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں، تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے بھی ہیں اور یہی لوگ تقوی والے اور پرہیزگار بھی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بر کی تفسیر فرمائی، ولیکن البر، نیکی کرنے والا وہ یہ شخص ہوگا جس کے اندر یہ صفات ہوں، ایمان کے اندر بھی پختہ ہو، اعمال کے اندر بھی پختہ ہو، معاملات کے اندر بھی بڑے اچھے معاملات کرنے والا ہو، تو وہ ہے نیکی کرنے والا۔ اور ابرار میں سے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جو یہ نیکی کرنے والے ابرار ہوں گے ان کو پھر بدلہ کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ان کو جنت کے اندر ایسے پیالوں میں شراب پلایا جائے گا کہ جس کے اندر آمیزش کافور کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا منع فی الآخرہ، جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے وہ آخرت کے شراب سے محروم رہے گا۔ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں، ایک تو وہ ایسی ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کوئی انسان اپنے اس دماغ کے ساتھ تصور باندھ کر ان نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ فرماتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے رب نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ تاہم اہل جنت کے لیے جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اہل جنت کے لیے شہد کی نہریں ہوں گی، اہل جنت کے لیے صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، اور اہل جنت کے لیے
پاک شراب اور شربت کی نہریں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ یہ 4 قسم کی نہریں اہل جنت کے لیے وہاں ان کے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہا رکھی ہیں، اور جنت کے ان نہروں کے کناروں پر مختلف قسم کے پیالے رکھے ہوں گے، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، جگہ جگہ پیالے رکھے ہوں گے جہاں سے اہل جنت خود جب چاہیں گے تو بھر کر پی لیں گے۔ اس کے علاوہ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریک، جنت کے خادم، جنت کے غلام، جنت کے ان کی خدمت گار اہل جنت کے، وہ بھی بڑے گلاس اور پیالے لے کر ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ہماتن چکر لگا رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اور بھاگ دوڑ کر اہل جنت کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، اہل جنت خوش طبی میں اور دل لگی میں ایک دوسرے پر چھینا جھپٹی بھی کریں گے، کھینچیں گے بھی صحیح۔ یہ سارے نظارے جنت کے ہوں گے۔ جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی جنت میں، وہ اس کے مختلف نام ہیں۔ تسنیم جنت کی بہت اعلیٰ شراب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافور ٹھنڈی شراب، اسی صورت میں آگے آ رہا ہے زنجبیل کی شراب جس کو ہم ادرک کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ٹھنڈی شراب بھی ہوگی اور گرم شراب بھی ہوگی۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ دنیا میں ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ آخرت کی نعمتیں ان دنیا کی نعمتوں سے کہیں جدا ہوگی۔ سورۃ البقرہ پہلے پارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اہل جنت کو جب جنت میں رزق دیا جائے گا پھلوں کا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اس طرح کا تو ہم نے پہلے دنیا میں بھی کھایا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جواب ہوگا یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے ورنہ ذائقے میں، لذت میں اس سے کہیں مختلف ہے۔ اس لیے اہل جنت کو جہاں جنت میں جو شراب بتائی جا رہی ہے کہ زنجبیل کی ہوگی، کافور کی ہوگی، یہ صرف نام سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جنت والی شراب ان دنیا کے ذائقوں سے بہت جدا ہوگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جب شربت وغیرہ پی جاتا ہے نا، آخری گھونٹ بعض دفعہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اتنا مزیدار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ختامہ مسک، اس شراب کے آخر میں کستوری ہوگی، اور اس کی لذت پھر پہلے کیا ہوگی اس کا آپ خود اندازہ کیجئے۔ بارگاہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار، جو نیکی کرنے والے ہیں، یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، وہ ایسے پیالے پلائے جائیں گے، کأسن دہا کا، چھلکتے ہوئے پیالے کہ جن کے ذائقے میں وہ کافور ملا ہوگا۔ اب وہ کافور دنیا والا نہ سمجھیے گا، وہ جنت کے ایک ذائقے ہوں گے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، اس کو جہاں چاہیں گے وہیں پر بہا کر لے جائیں گے۔ یعنی وہ خاص کسی پیالے میں تھوڑا سا نہیں، کسی مٹکے میں تھوڑا سا نہیں، کسی جگ گلاس میں تھوڑا سا نہیں ہوگا، چشمے ہوں گے، نہریں ہوں گی، جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے۔ گھر کے اندر، دیواروں میں، فضا میں، سیرگاہوں میں، کھلے میدانوں میں، جہاں وہ چاہیں گے بس وہ بہتا ہوا چشمہ شراب کا وہیں پر پہنچ جائے گا۔ یہ جو نعمتیں ہیں یہ کن لوگوں کو ملیں گی، ان کی صفات کیا ہیں؟ اگلی آیات میں صفات کا بیان ہے جی۔ فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے 3 صفات بیان کی جی۔ نمبر 1 یوفون، نمبر 2 یخافون، نمبر 3 یطعمون۔ یوفون، یخافون، یطعمون، وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور کھانا کھلاتے ہیں بھوکھوں اور مسکینوں اور غریبوں کو۔ اور یہ تینوں جملے اللہ تعالیٰ نے مضارع کے صیغے کے ساتھ بتائے ہیں، اور مضارع وہ ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل کا زمانہ پایا جائے، یعنی کھلاتے ہیں اور کھلاتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے اور ڈرتے رہتے ہیں، نظروں کو پورا کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔
یوفون بالنذر، یہ ان کو ملیں گے جو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر کا ذکر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی آیا ہے۔ اہل حج جب حج سے فارغ ہوتے ہیں، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم، اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مناسک حج کو پورا کرنے کے بعد اپنی میل کچیل کو دور کریں اور اس کے بعد اپنی نظروں کو پورا کریں۔ تو نظر کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، انہوں نے نظر مانی تھی، اے اللہ میں تیرے نام پر نظر مانتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے یہ تیرے نام پر میں آزاد کرتی ہوں۔ قرآن کریم میں نظر کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی نظر کا ذکر ہے، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے نظر مانی رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی تو میں کسی سے آج کلام نہیں کروں گی۔ تو یہ نظر کا ذکر مریم علیہ السلام کی والدہ کے بیان میں بھی ہے، خود مریم علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج سے فارغ ہونے والے حاجیوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ نظر کو پورا کریں۔ حدیث پاک میں آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ، جس نے یہ نظر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، فلیطعہ، اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور نظر کو پورا کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، جس نے یہ نظر مانی کہ کسی گناہ کے کام کی، اللہ کی نافرمانی کی، فرمایا وہ اس کو پورا نہ کرے۔ تو حدیث میں بھی ذکر آیا کہ اللہ کی اطاعت کی نظر مانی جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اور ہے، وہ سنیے اور پھر میں ان دونوں کا جوڑ آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ لا تنظروا، نظر نہ مانا کرو، فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، کیونکہ نظر تقدیر میں کسی چیز کو ٹال نہیں سکتی۔ وإنما یستخرج به من البخیل، بس اس کا اتنا ہی فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظروں کو پورا کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ کی اطاعت کی ہو تو پوری کی جائے، لیکن دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اس سے بخیل کا مال نکل جاتا ہے اور تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذرا اس مسئلے کو سمجھیے گا کہ نظر کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک تو وہ نظر ہوتی ہے جو آدمی اللہ کی اطاعت کی مانتا ہے بغیر کسی شرط کے۔ مثلا میں آج یہ کہتا ہوں میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یا اللہ کی رضا کے لیے میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ہے نظر جس کے پورے کرنے کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے، اور جس کے پورا کرنے پر اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے، جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ یوفون بالنذر، نظروں کو پورا کرنے والے جنت میں جائیں گے، اس کی تعریف ہے۔ دوسری ہے نظر معلق۔ معلق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ شرط لگائے، اے اللہ میرا فلانا کام تو نے کر دیا تب میں یہ عبادت کروں گا، میرا مریض ٹھیک ہو گیا تب میں نفل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تب میں اتنا صدقہ کروں گا، بغیر شرط کے نہیں، بلکہ نظر کو معلق کر رہا ہے اپنے کسی کام کے ساتھ۔ اب اگر وہ کام ہو جائے پورا تو اس نظر کو پورا کرنا لازم ہے اور واجب ہے، لیکن اس طرح کی نظر ماننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور جو حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ اس نظر سے بخیل کا مال نکلتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں، وہ اس قسم کی نظر ہی ہے۔
کہ جس میں بندہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تب نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تب میں صدقہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اس کا یہی ہے کہ بخیل کا مال نکل رہا ہے، ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسری میں جکڑا جاتا ہے، پھر شرط مانتا ہے، پھر منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے میرا فلانا کام ہوا تو میں یہ کروں گا۔ بھائی اللہ کے نام پہ یوں ہی صدقہ کرنا چاہیے، بغیر شرط کے اللہ کے نام پہ انسان کو عبادت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور اسی کی تعریف ہے بغیر شرط کے۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئیں، یعنی صحیح نظر میں جس کا پورا کرنا لازم ہے اس میں دو باتیں ہو گئی، ایک وہ جو بغیر شرط کے اور ایک وہ جو شرط کے ساتھ، پورا کرنا دونوں کا لازم ہے۔ اور یہ نظر کا معنی یہ ہے کہ لازم کرنا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس وقت نظر بنے گی جب میں زبان کے ساتھ کہوں، صرف دل میں خیال آیا سوچا، اس کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نظر بھی ہے، وہ معصیت کی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے یہ نظر مانی ہو کسی گناہ کے کام کی تو اس کو پورا نہ کرے، اس کا پورا نہ کرنا لازم ہے۔ کسی گناہ کے کام کی نظر مانی کہ جناب میں فلاں برائی کروں گا، فرمایا وہ نہ کرے۔ ایک نظر ہے مباح، جائز کاموں کی نظر، اس کا پورا کوئی کرے تو ٹھیک ہے، گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن پورا کرنے پر ثواب بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص تھے ابو اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، وہ دیکھا دھوپ پہ کھڑے ہوئی ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی ان کو کیا ہوا؟ فرمایا جی انہوں نے نظر مانی ہے کہ یہ بیٹھیں گے بھی نہیں سائے میں، کھڑے رہیں گے اور کسی سے بات بھی نہ کریں گے اور حج بھی کریں گے پیدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہو کہ سائے میں بھی بیٹھیں، بات چیت بھی ضرورت کے مطابق کریں، ہاں جو حج کی منت نظر مانی ہے وہ پوری کریں۔ معلوم ہوا کہ وہ نظر کہ جس کا کوئی ثواب ہے وہ تو پوری کرنی چاہیے، اور جو اس کے علاوہ اس کا پورا کرنا لازم کوئی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی انسان ایسا کام نظر مان لیتا ہے کہ وہ کام کوئی اچھا نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ ایسے آدمی کو نظر جو مانی ہے اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے اذا حلف احدکم علی الیمین فرآ خیرا منہا، ایک آدمی نے ایک کام پر قسم اٹھائی کہ میں فلانا کام کروں گا، لیکن دیکھا کہ یہ کام تو اچھا نہیں تھا، شرعی طور پہ عقلی طور پہ اس کا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ فَلْيُكَفِّرَ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، چاہیے کہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے یا نظر مانی ہے اس کا کفارہ ادا کرے اور اس کو توڑ دے، اور جو بہتر کام ہے اس کو کر گزرے۔ اس لیے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں کچھ شرائط بیان کی ہیں، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں ان میں سے آپ کے سامنے۔ فرماتے ہیں جو نظر ماننے والا ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، کچھ اس کے لیے شرائط ہیں، مثلا وہ مسلمان ہو، پہلی شرط۔ کافر کے لیے کسی نظر کا پورا کرنا لازم نہیں، اس کے لیے احکامات ہیں ہی کوئی نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان احکامات کا مکلف ہو، یعنی مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے، اس پہ لازم کوئی نہیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس پہ لازم کوئی نہیں۔ تیسری شرط یہ اپنی مرضی سے مانیں، کسی کے مجبور کرنے پر وہ نظر نہ مانیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بول کر کہے کہ میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں یا اتنا صدقہ کرنا ہے، صرف دماغ سے سوچنے کے ساتھ نظر لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح نظر سے متعلقہ شرائط یہ ہے کہ وہ کام جس کی نظر مان رہا ہے وہ ثواب اور اطاعت کا کام ہو، مثلا نماز میں نفل پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، روزہ رکھوں گا، اور اگر وہ ایسا کام ہے جس کا اطاعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں جناب 6 کلومیٹر دوڑ لگاؤں گا، اب یہ کوئی اطاعت کا کام کوئی نہیں ہے، یہ فضول نظر ہے، اس کا پورا کرنا لازم بھی نہیں۔ اسی طرح نظر اس کو کہتے ہیں کہ عبادت کا وہ کام جو فرائض میں سے نہ ہو وہ اپنے اوپر لازم کرے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں فجر کی نماز پڑھوں گا، بھائی وہ تو نے ویسے بھی پڑھنی ہے، وہ تو فرائض میں سے ہے، اس کا تیرے اس مریض کے ٹھیک ہونے کے ساتھ
یا تیرے نظر ماننے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آلریڈی پہلے سے آپ پر فرض ہے۔ جیسے بعض آدمی کہتے ہیں جی وہ جی فلاں کام ہو گئے، چلو جی عصا کے شکرانے کے طور پہ نماز پڑھائیے۔ یہ نماز تو شکرانے کے طور پہ نہیں، یہ تو آپ پہ پہلے ہی فرض تھی، یہ تو نہ پڑھتے تو مجرم ہوتے۔ تو فرائض جو ہیں نظر میں ان کا استعمال وہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہی کی نظر ماننی درست نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے سے فرض ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نظر اس چیز کی، اس عبادت کی مانی جائے جو عبادت مقصودہ ہے، غیر مقصودہ عبادت کی نہیں۔ مثال کے طور پہ وضو بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مقصود نماز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا میں وضو کروں گا، یہ نظر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہے میں نماز پڑھوں گا، عبادت مقصودہ کی نظر مانے، غیر مقصودہ کی نہیں۔ جب نماز کی نظر ہے تو وضو تو آلریڈی کرے گا، تبھی تو نماز پڑھے گا نا جی۔ اسی طرح نظر ماننے والا اس عبادت کی نظر مانے جو ممکن ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نظر مانتا ہے جی میں فلاں کام ہو گیا تو میں رات کو روزے رکھوں گا۔ اب رات کو تو روزہ رکھنا شرعی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے، روزہ تو دن کو ہوتا ہے، تو یہ نظر غلط ہے۔ اس لیے ان باتوں کا دھیان کرنا چاہیے۔ اور پھر جس نظر کی اللہ تعریف کرتے ہیں وہ نظر بغیر شرط کے ہے، بغیر معلق کرنے کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط نہیں لگانی کہ یا اللہ تو نے میرا فلاں کام کیا تب میں یہ کام کروں گا، فرمایا نہیں، بغیر شرط کے اللہ تعالیٰ کے نام پر نظر ماننی چاہیے۔ اور اس بغیر شرط والی نظر کی اللہ یہاں پر تعریف کرتے ہیں، یوفون بالنظر، وہ جنت میں جائیں گے، جنت کی شراب پئیں گے جو نظروں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کی شر یعنی جس دن کی تکلیف مستطیرہ بہت پھیلی ہوئی ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا، اس دن کی پریشانی سے ڈرتے ہوئے نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی 3 صفات بیان کی ہیں، یوفون، یخافون اور یطعمون، کہ نظروں کو پورا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، محشر کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اور تیسری شرط کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ چونکہ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا، انشاءاللہ اس تیسری شرط کو کل کے درس تک مؤخر کرتے ہیں۔ جو بیان ہوا، جو سنا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ابرار کی صف میں ہم سب کو، سننے والوں کو سب کو شامل فرمائے، اور اللہ جنت کے دسترخوان پہ اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔